بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خلیفہ عبدالملک کے پاس ایک آدمی پریشانی اور گھبراہٹ کی حالت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، جناب میں بہت زیادہ گنہگار ہوں اور آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے۔ خلیفہ نے کہا، کیا تیرا گناہ لوح و قلم سے بھی بڑا ہے؟ اس نے جواب دیا، بڑا ہے۔ خلیفہ نے پوچھا، کیا تیرا گناہ عرش و کرسی سے بھی بڑا ہے؟ اس نے کہا، بڑا ہے۔ خلیفہ نے اسے کہا، بھائی تیرا گناہ اللہ کی رحمت سے تو بڑا نہیں۔ یہ سن کر وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ خلیفہ نے کہا، مجھے بھی بتا کہ تیرا گناہ آخر ہے کون سا؟ اس نے کہا، گناہ بتاتے ہوئے مجھے شرم محسوس ہوتی ہے، لیکن پھر بھی بتا دیتا ہوں، شاید اس سے میری توبہ کی کوئی صورت نکل آئے۔ وہ کہنے لگا، اے خلیفہ میں کفن چور ہوں، آج رات میں نے 5 قبریں کھودیں، ان سے عبرت حاصل کر کے توبہ پر آمادہ ہوا ہوں۔ اب وہ کفن چور 5 قبروں کی کیفیت بیان کرتے ہوئے کہنے لگا، میں نے پہلی قبر کھودی تو مردے کا منہ قبلے سے پھرا ہوا تھا۔ میں خوفزدہ ہو کر جو ہی وہاں سے پلٹا تو غیب سے آواز آئی، اس مردے سے اس عذاب کا سبب بھی تو پوچھ لے۔ میں نے کہا، مجھ میں ہمت نہیں، آپ ہی بتا دیں۔ آواز آئی، یہ شخص شرابی اور زانی تھا۔ پھر میں نے دوسری قبر کھودی تو اب ایک اور دل ہلا دینے والا منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ وہ یہ کہ قبر میں مردے کی شکل خنزیر جیسی بن چکی تھی، اس کے گلے میں توک تھا اور اسے زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ غیب سے آواز آئی، یہ آدمی جھوٹی قسمیں کھاتا تھا اور حرام روزی کماتا تھا۔ پھر میں نے تیسری قبر کھودی تو اس میں ایک خوفناک منظر تھا، وہ یہ کہ مردہ گدی کی طرف زبان نکالے ہوئے تھا، اس کے جسم میں آگ کی کیلیں ٹھونکی ہوئی تھی۔ غیب سے آواز آئی، یہ آدمی غیبت اور چغلی کیا کرتا تھا اور لوگوں کو آپس میں لڑاتا تھا۔ پھر میں نے چوتھی قبر کھودی تو میری نگاہوں کے سامنے اس سے بھی زیادہ خوفناک منظر تھا، اور وہ یہ کہ مردہ آگ میں الٹ پلٹ ہو رہا تھا اور فرشتے آگ کے ہتھوڑے سے اسے مار رہے تھے۔ یہ دیکھ کر مجھ پر دہشت طاری ہوئی اور میں بھاگ کھڑا ہوا۔ اتنے میں غیب سے آواز آئی، یہ بد نصیب نماز اور رمضان کے روزوں میں سستی کیا کرتا تھا۔ پھر میں نے 5ویں قبر کھودی تو اس کی حالت گزشتہ 4 قبروں سے بالکل مختلف تھی۔ قبر حد نظر تک وسیع تھی اور اس کے اندر ایک نوجوان تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ غیب سے آواز آئی، اس نوجوان نے جوانی میں ہی توبہ کر لی تھی اور نماز و روزے کی سختی کے ساتھ پابندی کرتا تھا۔ میرے نوجوان بھائی اور بہنوں، آپ نے دیکھ لیا کہ جوانی میں توبہ کرنے اور اسے عبادت خداوندی میں گزارنے کا کتنا انعام و اکرام ہے۔ اس لیے ہمارے محبوب کریم علیہ السلام نے ہم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو۔ نمبر 1، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے۔ نمبر 2، صحت کو بیماری سے پہلے۔ نمبر 3، مالداری کو تنگ دستی سے پہلے۔ نمبر 4، زندگی کو موت سے پہلے۔ نمبر 5، فراغت کو مصروفیت سے پہلے۔ اس لیے آئیے آج ہی توبہ کر لیجیے اور اپنی زندگی کو اسلام کے سنہری اصولوں اور بے مثل و خوبصورت طریقے کے مطابق گزارنا شروع کر دیجیے۔ اللہ پاک ہمیں گناہوں کی گندی بیماریوں سے شفا عطا فرمائے اور دنیا میں رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔